وعلى آله وصحبه أجمعين۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ حضرات کی نسبت کو علم کی طرف کیا ہے۔ آپ علم والے ہیں، یہ کہہ کر کے یہ دیکھ کر لوگ پہچانتے ہیں۔ یہ بڑا شرف ہے، کیونکہ اسلام میں ایمان اور علم یہی دو بڑے شرف ہیں، یہی دو بڑی نعمتیں ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے امت کو دی جاتی ہے۔ ایک ایمان ملتا ہے، ایک علم ملتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایمان ملا ہے، کہ اللہ سے تعلق ملا ہے۔ اللہ سے تعلق ہمارا جو ہے وہ عبدیت کا ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات سے اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ تعلقات جو بندوں کے ہیں اللہ سے، وہ بندگی کے ہیں، عبدیت کے ہیں، اور یہی تعلق صحیح ہے کہ زندگی میں عبدیت آوے، بندگی آوے، بندگی کا انجام اچھا، بندگی نہیں ہے انجام برا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرشندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرشندگی۔ یہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، خوش ہو جائے گا، اور زندگی میں بندگی نہیں ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ کیوں کہ اللہ نے عبادت اور بندگی کے لیے ہی پیدا کیا، اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنوں کو، انسانوں کو، جنوں کو پہلے پیدا کیا، انسانوں کو بعد میں پیدا کیا، لیکن پیدا کیا ہے ان تمام قسم کو یہ صرف عبادت کی، اور کسی کام کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ بِرِزْقٍ۔ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگوں کو روزی دے، یہ لوگوں کو کھلاوے، ان کے لیے نہیں پیدا کیا، اور نہ مجھے روزی دے مجھے کھلاوے، یہ نہیں، بلکہ اللہ خود ہی رزاق ہے۔ تو زندگی دی گئی ہے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اور عبادت صحیح ہوتی ہے علم سے۔ علم نہیں ہے تو عبادت کہاں صحیح ہوگی؟ لوگ خانہ کعبہ کا طواف جاہلیت کے زمانے میں ننگا کرتے تھے، ننگا طواف، مرد بھی عورت۔ حالانکہ طواف وہ عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے دنیا میں، دوسری جگہ نہیں ہوتی، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس کو ایسا بنا دیا۔ تو علم کے بغیر کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، نہ عبادت صحیح ہوتی ہے، نہ حقوق کی خبر ہوتی ہے کہ کیا کیا حقوق ہے، اور دنیا کا کیا مقصد ہے، آخرت کا کیا مقصد ہے۔ یہ علم کے بغیر یہ باتیں صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے جس طرح پانی اتارا ہے، ایسے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے علم بھی اتارا ہے۔ پانی سے ان کی مادی ضرورتیں پوری ہوگی، اور علم سے ان کی معنوی ضرورتیں پوری ہوگی۔ آدمی کی مادی بھی ضرورت ہے، موت سے پہلے کی ضرورتوں کو مادی ضرورت کہتے ہیں، اور جو ضرورتیں موت سے پہلے موت کے بعد کماوے وہ معنوی ضرورتیں، وہ معنوی ضرورتیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا، اس لیے علم کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دی ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، کہ جو علم ہدایت پروردگار نے مجھے دیا ہے اس کی مثال پانی کی ہے، اس کی مثال پانی کی ہے، کہ پانی میں ایک طاقت ہے حیات کی، کہ پانی کے ذریعے سے زمین کی تمام مخلوق
زندہ ہے. اگر پانی بند ہو جائے تو زمین کے کوئی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے. تو مادی حیات کے لیے پانی ضروری ہے اور معنوی حیات کے لیے علم ضروری ہے. معنوی حیات مادی حیات میں آدمی راحت ضرورت دیکھتا ہے. میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ضرورت ہے, میری یہ راحت ہے, میری یہ دیکھی جاتی ہے. اور معنوی ضرورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. ہاں, کیونکہ اصلی ضرورت یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو خطرے کی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. سب سے بڑی خطرناک چیز وہ اللہ کا ناراض ہونا. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا غضبناک ہونا. اللہ کا غضبناک ہونا وہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز ہے. تو اللہ کے غضب سے بچنا اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ اگر اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہے, اللہ ناراض ہے تو سارے حالات بگڑ جائیں. قاعدہ یہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی, اپنی رضامندی اس کو سمجھانے کے لیے علم اتارا ہے. اس علم میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے, کس بات سے ناراض ہے, اور راضی ہوگا تو کیا ہوگا اور ناراض ہوگا تو کیا ہوگا. اس علم میں یہ بتایا گیا. اس علم میں حقوق بتائے گئے ہیں. جو علم انبیاء کی طرف سے آتا ہے وہ مادی چیزوں کے لیے تھا. بجلی میں یہ ہے اور پانی میں یہ ہے اور ہوا میں یہ ہے اور جو اس سے وہ بحث نہیں کرتے, بلکہ وہ علم جو آتا ہے وہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے. انبیاء کرام کا علم وہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے. اللہ کا کیا حق ہے سب سے پہلے, چونکہ اللہ بڑے ہیں, زمین آسمان کے وہ تنہا مالک خالق ہیں اور وہ سب کے رب بھی ہیں. ہاں, ان کی مثال کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. تو ان کا کیا حق ہے, یہ سب سے پہلا سوال. کہ اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ اتدری ماذا حق اللہ, کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ توحید ہے, یہ کہ توحید اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے گا. اس کی شان میں, صفات میں, ہر چیز میں اس کا کوئی خالق نہیں, اس کا کوئی ضد نہیں, اس کا کوئی ند نہیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ مثال ہے کہ اللہ کے نبیوں کی تعلیم میں اور اللہ کے نبیوں کے علوم میں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا حق ہوتا ہے اللہ کا. اس لیے اللہ کا حق بتا کر پھر اللہ کی طرف بندوں کو بلایا جاتا ہے. دیکھو اللہ کا یہ حق ہے, وہی پالنے والا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں, لہذا اس کی عبادت کی طرف آؤ. یہ حق ہے اس کا کہ اس کی زمین پر اس کی عبادت کی جائے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ کے نبیوں کے ہاں جو علم آتا ہے وہ حقوق کی تعلیم کے لیے آتا ہے. اس میں پہلا حق اللہ کا ہوتا ہے. پھر ہر ایک کا درجہ بدرجہ حق ہے. کوئی بھی مخلوق جس درجے کی ہوگی
اس درجے کا اس کا حق ہوگا. ہمارے دین میں یہ بات ہے. مرغی ہے تو مرغے کا بھی حق ہے. مرغی پالی ہے, مرغی کا مالک ہے تو مرغی کا بھی حق ہو گیا. گائے پالی ہے تو اس کا بھی حق ہو گیا. اس لیے ڈراتے تھے کہ یہ گونگے جانور ہیں تمہارے قبضے میں, ان سے اللہ سے, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کہ ان سے کام لیتے ہو ٹھیک ہے, ان سے کام لو, لیکن ان کی ضرورت پوری کرو, ان کو راحت پہنچاؤ. کیوں؟ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. تو جب جانوروں تک کا حق ہے, اس لیے ہمارے دین میں یہ علم نازل ہوا ہے کہ درجہ بدرجہ ہر ایک کا حق ادا ہو جائے, ہر ایک کا حق معلوم ہو جائے, ہر ایک کا حق ادا ہو جائے. کہ حق ادا کرنا یہی انصاف ہے. حق دبانا یہ ظلم ہے, حق دبانا یہ ظلم ہے, حق ادا ہونا انصاف ہے. انصاف ہر وقت فرض ہے, ظلم ہر وقت حرام ہے. یہ ہمارے دین میں انصاف ہر وقت ہر وقت واجب ہے, اور ظلم ہر وقت حرام. ظلم کی اجازت نہیں ہے. اور انصاف کہ انصاف سے قائم رہو, کونوا قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ قائم رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہے تمہارے درمیان میں انصاف سے کروں. تو یہ دین ہے میرے دوست کہ معاملہ بندوں کا ہے تو انصاف سے رہو, معاملہ خدا کا ہے تو اخلاص سے رہو. معاملہ خدا کا ہے تو اخلاص اور اطاعت سے رہو. معاملہ بندوں کا ہے, معاملہ مخلوق کا ہے تو انصاف اور احسان سے رہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ ہمارا دین ہے میرے دوست. اس علم میں جس علم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, علم دین, اس میں یہی چیزیں بیان کی گئی. اللہ کے لحاظ سے اللہ کا حق, نبی کے لحاظ سے نبی کا حق, قرآن کے لحاظ سے قرآن کا حق. اس طرح جتنے تعلقات اتنے حقوق. ہمارے دین میں جتنے تعلقات اتنے حقوق. دشمنی کا تعلق ہے, جیسے دوستی کا تعلق ہوتا ہے دشمنی کا بھی ہوتا ہے. کہ دشمنی کا تعلق ہے کہ دشمنی کے بھی حقوق ہیں. یہ نہیں کہ دشمن ہے کہ ہاں ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کے بھی حقوق ہیں. کہ دشمنی کا کیا طریقہ ہے, دشمنی کے کیا حقوق ہیں. ہاں جی ہاں, قرآن پاک پڑھو آپ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ. دشمنی یہ نہیں, دشمن ہے تو دشمنی کرنی ہے نا. اس لیے یہ علم بہت زبردست علم ہے جو ہم کو ملا ہے. اس لیے اس کو فرض کیا گیا. امت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. ہاں, مرد ہو عورت ہو. ہماری تبلیغ میں بھی تیسرا نمبر ہے. وہ کیا ہے کہ علم و ذکر. علم و ذکر. لیکن بیچارے علم و ذکر کو کوئی موقع نہیں دیا تبلیغ والوں نے. کوئی نکلو نکلو نکلو. حالانکہ علم و ذکر باہر نکالنے کے لیے, علم کی شعور پیدا کرنے کے لیے کہ باہر نکلو تاکہ علم کو شعور آئے, لوگوں کو علم دینا ہے. لوگ پوچھیں گے کیا ہے کیا ہے, ہاں تبلیغ کیا ہے, دعوت کیا ہے, تو اس کا علم ہونا چاہیے نا. تو باہر اس لیے نکالتے تھے کہ اس کا شعور پیدا ہو, اس کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو, اور امت کے حالات بھی نظر آئے کہ امت کے حالات کیسے ہیں, تاکہ اس کا علاج ہو جائے. تو امت کی بیماریوں کا علاج ایمان اور علم کے ذریعے سے ہوگا کہ امت میں صحیح ایمان آئے,
امت کا تعلق اللہ تعالی سے صحیح ہو جاوے، پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریاں پوری کی جاوے. یہ مطلب ہوتا ہے دعوت کا کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جاوے، یقین کا، تقوی کا، خوف کا، امید کا تعلق اللہ سے، اور یہ تعلق پیدا کر کے پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے تاکہ دنیا میں یہ چیزیں عام ہو جائیں. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا. اس علم کا کیا اثر ہے؟ تو یوں کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایمان باقی ہے دنیا رہے گی، قیامت نہیں آئے گی. ایک آدمی بھی بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کرتا ہوگا، اس کی وجہ سے قیامت نہیں آئی کہ اس کے پاس اتنا ایمان ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کرتا اور کچھ نہیں کرتا. لیکن اس اللہ اللہ کرنے والے ایمان والے کی وجہ سے دنیا باقی رہے گی. جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے، پھر اللہ نہیں رکھتے. تو گویا ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے، اور علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے. علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے. جہالت کی وجہ سے بربادی ہوتی ہے، ایسا علم کی وجہ سے عالم کا بقا ہے کہ جب لوگوں میں علم آئے گا تو اللہ کا حق بھی پہچانیں گے، اپنی ذات کا حق بھی پہچانیں گے، جتنے تعلقات ہیں ان کو حقوق پہچانیں گے، تو پھر ان میں سلامتی آئے گی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. حقوق کی بربادی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. فائدہ ہے کہ جس کو حق نہیں ملا تو وہ تقاضا کرے گا، اور دوسرا تقاضا پورا نہیں ہوگا تو فساد ہوگا. اس لیے ہم کو تعلیم دی ہے اس کی کہ اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق ادا کرو. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات اتنے حقوق. اگر تعلقات میں حقوق نہیں ہے تو اللہ تو تعلق کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ان کا تعلق ہے. تو مختلف تعلق ہوتے ہیں. خریدار کا تعلق دکاندار سے ہوتا ہے، دکاندار کا تعلق خریدار سے ہوتا ہے، تو اس کے حقوق بتائے کہ سچ بولو، پورا تولو یہاں، اور جب وعدہ کیا ہے تو اس کے پیسے ادا کرو تاجر کے. جی ہاں، تو یہ ہر جگہ ہمارے پاس حقوق کی تعلیم ہے. جی ہاں، اس لیے اس علم کا سیکھنا فرض کیا گیا ہے کہ اس علم کو سیکھو تاکہ اللہ کا حق بھی ہو جائے، آپس کے حقوق بھی ادا ہو جائے. اگر حقوق نہیں ادا ہوئے، جہالت ہوئی، تو جہالت کا انجام برا ہے. کہ جہالت کا کیا انجام ہے؟ کہ جہالت کا انجام جہنم. ایک چھوٹی کتاب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی، بتاتے ہیں اب ہے کہ ایک کریمہ اس کا نام ہے. اب تو لوگوں نے سب کریمہ شیخ شادی صاحب، بہت اچھی کتاب، مختصر، بہت اچھی باتیں اس کے اندر ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جہالت کا انجام جہنم ہے. سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نے تو عاقبت کم بود، کہ جاہل کا انجام جہنم ہے. کیوں؟ کہ اس کے اعمال کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کے اعمال غلط ہوتے ہیں. تو اس لیے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. اس لیے اسلام میں جہالت کی کوئی جگہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جاہلیت کو مٹایا. کیونکہ آپ جب بھیجے گئے تو جاہلیت تھی، ایام ہے، زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت آ کر زمانہ جاہلیت، پھر زمانہ اسلام. آپ کا بڑا کارنامہ یہ کہ آپ نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو ختم کیا. عبادت ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، شادی کا جہالت میں بہت چیزیں ہوتی تھی، حدیثوں میں ہے، سب ختم. اور آخر میں کہا کہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے قدموں کے نیچے پائمال. اب جاہلیت کی کوئی جگہ نہیں. امت کو آپ نے علم پر چھوڑا ہے، امت کو علم پر چھوڑا ہے، عمل پر چھوڑا ہے. علم و ذکر جو تبلیغ میں کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو علم و ذکر پر چھوڑا ہے. علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کی دو پٹڑی.
پٹری کے بغیر ریل چلے گی؟ کیوں بھائی؟ یہ آپ کے یہاں چلتی ہے بغیر پٹری؟ نہیں چل سکتی، پٹری پر ہی چلے گی۔ اسی طرح دینداری علم و ذکر کے ساتھ ہی رہے گی۔ علم و ذکر نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے، علم و ذکر نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے، پھر جہالت اور غفلت ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے، ذکر کے مقابلے میں غفلت ہوتی ہے۔ ہاں، علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے۔ تو غفلت یہ کفر کی صفت ہے، غفلت یہ کفر کی صفت ہے۔ جی ہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ غافل تھے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ غافل لوگ ہیں، ذمہ داریوں کی خبر نہیں ہے، یا خبر ہے تو پرواہ نہیں ہے۔ ذمہ داریوں کی خبر نہیں ہے یا خبر ہے تو پرواہ نہیں ہے، اس کو غافل کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں اپنی دعوت سے لوگوں کی جہالت کو ختم کیا، لوگوں کی غفلت کو ختم کیا، اور جو علم آپ پر نازل ہوا آپ نے اس علم کو اپنی دعوت سے جوڑا، کہ جو علم آیا اس کی دعوت دی، جو علم آیا اس کی دعوت دی۔ توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی، توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی۔ آپ کو توحید کا علم پہلے دیا گیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کو توحید کا علم دیا گیا، جب توحید کا علم دیا آپ نے توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ کو اللہ نے رسالت دی ہے تو آپ نے اپنے رسالت کے اتباع کی دعوت دی، کہ میرا اتباع کرو، میری مدد کرو۔ مکے کی شروع زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے اپنی دعوت لے کر کے، اور لوگوں سے تقاضا کرتے تھے کہ میری مدد کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، من ینصرنی من یاوینی من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ۔ کون ہے جو میرا ساتھ دے، کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں خدا کا پیغام پہنچاؤں اور اللہ اس کو جنت میں لے جائے؟ لیکن بہت کم لوگ تیار ہوتے تھے۔ تو آپ نے اپنی رسالت آئی تو رسالت کے اتباع کی دعوت دی ہے، کہ میری رسالت ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میرا اتباع کرو۔ توحید ہے، توحید ہے۔ نماز آئی تو جو چیز آئی، جو علم آیا اس کی دعوت دی، دعوت دی یعنی اس کی طرف بلایا، اس کی طرف، اور جب آئے تو اس کی تعلیم دی۔ پہلے دعوت دیتے تھے، جب لوگ آتے تھے تو پھر اس کام کی تعلیم دیتے تھے۔ نماز کی دعوت دی، نماز کے لیے نماز کی تعلیم دی۔ تو آپ کا یہی کام تھا کہ جو چیز آوے اس کی دعوت، اور جب اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے لوگ آئیں تو اس کی تعلیم۔ اس لیے آپ کو مبلغ بھی بنایا، اللہ نے معلم بھی بنایا، اور یہی ہمارا کام ہے کہ مبلغ بھی ہو، معلم بھی ہو، مبلغ بھی ہو، معلم بھی ہو، کہ بات پہنچائیں۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو اپنی بات پہنچانے کے لیے وہاں جائیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو نبی وہاں جاتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو قوم کے پاس بھیجا۔ قوم کہاں تھی؟ قوم کہاں تھی؟ وہ تو آنکھ کان بند کر لیتے کہ بات سننے ہی نہیں ہے، لیکن نوح علیہ السلام جاتے تھے ان کے پاس۔ اس طرح ہر نبی جاتا تھا، اور یہی طریقہ ہے کہ یا تو لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم معلم ہیں، لوگ نہیں آتے ہیں تو ہم داعی اور مبلغ ہیں۔ یہی طریقہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم معلم ہیں، سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور نہیں آتے ہیں تو یہ نہیں آتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ کیوں ایسا چھوڑیں گے نہیں بلکہ ان کے پاس جائیں گے۔ تو یہی تقاضا علم کا ہے۔ اللہ نے علم میں دو چیزیں رکھی ہے، ایک حرکت، ایک سکون۔ علم میں دو چیزیں ہیں، ایک حرکت ہے اور ایک سکون ہے۔ جیسے چکی میں دو چیزیں ہیں، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے اور ایک پارٹ ثابت رہتا ہے۔ یہی تقاضا علم کا ہے کہ علم کے ساتھ حرکت بھی ہوگی، علم کے ساتھ ثبات قدمی بھی ہوگی۔ حرکت کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرکت کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرو۔
اس علم کے مطابق استعمال کرو اپنے آپ. پہلی بات، کیونکہ علم کا پہلا تقاضا عالم کی ذات سے ہے. علم کا پہلا تقاضا عالم کی اس کی ذات سے ہے کہ جو علم تیرے پاس ہے اپنے آپ کو تو اس علم کا تابع کر. نبی کو بھی اتبع ما یوحی الیک، جو وحی آپ کی طرف آتی ہے آپ اس کے تابع ہو جاؤ. تو نبی کو وحی کی تابعداری کا حکم ہے، اور امت کو نبی کی طرف سے جو جو علم ملے وحی کے ذریعے سے امت اس کی تابعداری کرے. اس لیے حکم دونوں کو دیا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی استقامت سے آپ بھی رہو، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت سے رہے. تو حرکت بھی ہے، استقامت بھی ہے. جیسے چکی کا ایک پارٹ حرکت کرے گا، ایک پارٹ ثابت رہے گا. یہی ہمارا سبق ہے اس علم میں، کہ علم کی وجہ سے حرکت بھی کریں گے اور علم کی وجہ سے ثبات قدمی بھی ہوگی. ثبات قدمی اپنی ذات کے لیے ہوگی، اس کو استقامت کہتے ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے علم کے تابع رہو، علم کو اپنے تابع نہ بناؤ. علم کو اپنے تابع نہ بناؤ کہ تعویلیں کر کے حلال کو حرام بناؤ، حرام کو حلال بناؤ. یہ علم کو تابع بنانا ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں. بلکہ اپنی خواہشوں کو علم کے تابع کرو، اپنی ضرورتوں کو علم کے مطابق پورا کرو. یہ تقاضا ہے کہ اپنی خواہشوں کو علم کے تابع کرو. اگر علم اجازت ہے تو وہ خواہش پوری کرو، علم اجازت نہیں دیتا تو مت کرو. تو یہ ہوگا عادل. دو قسم ہے، ایک عادل ایک فاسق. اسلام میں ایک ہے عادل اور ایک ہے فاسق. گواہی کس کی دی جائے گی؟ بولو. کہ تو عادل آدمی گواہی دے، احسان ہو گیا. تو گواہی ہوتی ہے عادل کی، فاسق کی نہیں. عادل وہ ہے جو اپنے آپ کے علم کے تابع ہو، وہ عادل کہلاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے. وہی متقی کہلاتا ہے جو اپنے علم کے تابع ہو، وہی عادل کہلاتا ہے. شریعت میں اسی گواہی قبول کرو، یہ عادل ہے. وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے تو اس کو فاسق کہتے ہیں. اس کو فاسق کہتے ہیں، یہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے. تو یہ اپنے علم کے حد سے باہر نکل گیا. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا، یہ سب فاسق ہے. یہ کہا یہ سب فاسق ہے. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. ان میں تھوڑے ہی اچھے ہیں، باقی کی کارگویاں سب غلط ہے، فاسق ہیں. تو بنی اسرائیل کے علماء پر فاسق کا حکم لگا ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثر فاسق ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوتے، علم کو اپنے تابع کرتے تھے. کتابوں کو بھی بدل دیتے تھے، مضمون کو بھی بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے. تحریف سب سے بڑا گناہ ہے. ہاں، کہ قانون کو ہی بدل دیا. تحریف کے معنی ہے کہ قانون ہی بدل دیا. حالانکہ قانون تو پابند ہونے کے لیے ہوتا ہے، بدلنے کے لیے ہوتا، لیکن وہ اس کو بدل دیتے. تحریف یہ ان کے دلوں کے سخت ہونے کی بڑی علامت تھی. ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے قانون کو ہی بدلتے، اس لیے وہ فاسق ہے. تو عادل اپنے علم کی وجہ سے فاسق بھی بنتا ہے، اپنے علم کی وجہ سے عادل بھی بنتا ہے. اس لیے ہماری دین میں علم کے ساتھ تقوی کو جوڑنے کے حکم ہے کہ اپنے علم کے ساتھ تقوی جوڑو، اپنے علم کے ساتھ اللہ کا ڈر جوڑو. کہ ایسی محنت کرو، ایسی اتباع کرو کہ جس کی وجہ سے زندگیوں میں تقوی آئے، اندر اللہ کا ڈر آئے. ہاں، جب اندر تقوی آئے گا تو پھر فسق نہیں ہوگا بلکہ وہ پابند ہوگا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا، اللہ نے ہم کو تقوی دیا.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اتباع میں ہم کو اللہ کی طرف سے تقویٰ ملا ہے. اور یہی بات ہے کہ دین کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں، دین کی محنت اور دین کا سیکھنا سکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کہ اس سے سب سے پہلے کام کرنے والوں کو تقویٰ ملے گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچا ہے. جی ہاں، یہ دعوت سے کیا ملے گا؟ یہ دعوت سے اندر تقوی ملے گا. اور تقوی دکھانے کی چیز نہیں ہوتی کہ دیکھو یہ تقوی ہے، بلکہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تقوی ہاں ہونا، واشار الی صدری، کہ تقوی یہاں ہوگا سینے میں. تو یہی بات ہے کہ جب نبی جس کام کو لے کر آتے ہیں، جس دین کو لے کر آتے ہیں، جب لوگ اس کی تابعداری کے لیے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ان کو تقویٰ دیا جاتا ہے. ہاں، سب سے بڑا متقی امت میں ابو بکر ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچایا جائے گا. وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ اتقیٰ ابو بکر ہے. نبی کے بعد آپ کی جگہ پر کھڑے رہنے کے لائق وہ ابو بکر ہے. کیوں؟ کہ ان کا تقویٰ سب سے بڑا ہے. ایسا متقی کوئی نہیں. تو نبی کے کام سے، نبی کے محنت سے امت کو تقویٰ ملتا ہے. اس تقوی کی وجہ سے ان کے اندر اپنے دین کی حفاظت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اپنے دین پر قائم رہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کہ اپنے دین پر قائم بھی رہیں گے، اپنے دین پر باقی رہنے کے ساتھ اپنے دین کا کام بھی کریں گے. کہ اندر تقویٰ ملتا ہے. ہاں، یہ چیز کوئی دلائل سے سمجھانے کی نہیں ہے، یہ تو برتنے کی چیز ہے. جیسے پیاس لگی ہے اور پانی پی لیا تو کیا ہو گیا؟ پانی یا پیاس چلی گئی اور ٹھنڈک ہو گئی. یہ برتنے کی چیز نہیں، دلیل کے خود پانی پی کے دیکھ لو. تو جی ہاں، ایسے تقویٰ ملتا ہے. پھر تقوی کی وجہ سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب دعوت کا کام صحیح ہوگا تو لوگوں کی زندگیوں میں تقویٰ آئے گا. وہ اللہ سے ڈریں گے اندر اندر، اور ڈر کر کے اپنا معاملہ لوگوں سے بھی صحیح کریں گے، اللہ سے بھی صحیح کریں گے. یہ بات پیدا ہوتی ہے. اگر اصولوں سے، صحیح اصولوں سے کام کیا جائے تو عالم نہیں ہو جائیں گے، ولی نہیں ہو جائیں گے، لیکن اندر ڈر پیدا ہو جائے گا. اس کی وجہ سے سیدھے چلیں گے. چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ دعوت اس کام میں لگنے سے پہلے زندگی صحیح نہیں ہوتی، غفلت کی ہوتی ہے. پھر اس کام میں آدمی اصولوں سے چلتا ہے، اطاعت سے چلتا ہے، تو زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ فرائض کا پابند ہوتا ہے، نوافل کا پابند ہوتا ہے، اخلاق پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے. یہ چیز ملتی ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. کہ پھر دعوت سے کیا ملے گا؟ کہ اندر تقویٰ ملے گا. اور تقویٰ سے پھر حدود قیود کی حفاظت ہوگی، حدود اور قیود کی حفاظت ہوگی. اس لیے ایک دعوت تو یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، اللہ کے راستے میں نکلو اور اس کام کی حقیقت کو سمجھو. ایک تو ہے استحسان. استحسان اسے کہتے ہیں کہ کسی کام کو اچھا سمجھنا. یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام. اس کو استحسان کہتے ہیں. اس کو ہم نے اچھا سمجھا ہے، اچھا قرار دیا ہے. وہ ٹھیک ہے مگر کافی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، اور بہت سے غیر قومیں بھی اس کام کو اچھا کہتی ہیں. اب تو تعصب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے یہ بہت اچھا کام ہے، یہ کام کرنے والے بہت اچھے ہیں. جی ہاں. کیوں؟ لوگوں کو نظر آتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے عبادت کرنے والے، خدمت کرنے والے
لوگوں کو ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اگر پہنچتی ہے تو معافی مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اچھا سمجھنا ایک کام ہے، وہ ٹھیک ہے، انصاف کی بات ہے کہ اچھی چیز کو اچھا سمجھے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ بھئی جو چیز اچھی ہے اس کو اپناؤ، اس کو اپناؤ، اسے قبول کرو. کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اچھائی دکھائی 40 سال تک لوگوں کو اللہ نے دکھائی کہ دیکھو یہ آدمی 40 سال سے امانت دار دیکھتے ہو، سچا دیکھتے ہو، وعدے کا پورا کرنے والا، مخلوق کی خدمت کرنے والا، غم کو شادی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، اس کو ایک عمر تک لوگوں نے دیکھا. ہاں وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں ایک مدت تک تمہارے پاس رہا ہوں، اب تم مجھے جادوگر کہتے ہو، اب تم مجھ کو یہ کہتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ ہاں کہ میں تمہارے پاس 40 سال رہا ہوں اور تم نے خود دیکھا ہے. تو 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھائی، امانت والی، صداقت والی، اخلاق والی، خدمت والی، ہمدردی والی. اور پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو دعوت دیں. اس لیے اس کام کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں پیدا کی جائے، سیکھی جائے، سکھائی جائے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، تاکہ جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے وہ لوگوں کو اور ہم کو اپنی زندگی میں محسوس بھی ہو، اس کا شعور پیدا ہو، تاکہ ہماری دعوت بھی اور ہماری زندگی بھی ایک ہو. بنی اسرائیل کے علماء کی طرح نہیں ہے کہ وہ کہیں کچھ کریں کچھ، ایسا نہیں، وہ فسق ہے. جی ہاں ہماری زندگی ایسی نہیں ہے. تو ہم کو جو علم ملا ہے اس نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. تو میں کہہ رہا کہ اس علم کا ایک خواب یہ ہے کہ عالم اپنے علم کا اپنے آپ کو تابع کرے. جی ہاں تابع کرنے میں 2 باتیں ہیں. جو علم فضائل کا ہے اپنے آپ کو فضائل کا پابند کرے، فضائل کو جانے اور فضائل کو حاصل کرے، اس سے بنتی ہے زندگی عملی. ہاں جیسے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، تو فضائل کا علم جب آئے گا تو عمل کی رغبت پیدا ہوگی. فائدہ ہے یہ، عمل کی رغبت پیدا ہوگی کیونکہ اس کی فضیلت معلوم ہوگی. دیکھو کہ جمعہ کے دن صدقہ کرو گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. مثال کے طور پر بھائی جمعہ کے دن 1 روپیہ خیرات کیا کہ جمعہ کے دن کا 1 روپیہ نہیں ہے بلکہ 70 روپے کے برابر ہے. ہاں تو فضیلت معلوم ہوگی تو آدمی میں رغبت پیدا ہوگی کہ بھائی 1 کے بدلے میں 70 مل رہے ہیں. جی ہاں تو ایک علم فضیلت کا ہے، اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اس سے یقین پیدا ہوتا ہے. فضیلت کے علم سے 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یقین پیدا ہوگا کہ مجھے 1 کے بدلے میں 70 ملیں گے، مجھے اس کا یہ ثواب ملے گا، یہ بدلہ ملے گا، یہ برکت ہوگی، کیوں سب اس کے وعدے ہیں. تو رغبت بھی پیدا ہوگی فضائل کے علم سے اور یقین بھی پیدا ہوگا. ہاں رغبت عمل کی طرف اور یقین اللہ کے وعدے کی طرف. یقین کس کا ہوگا؟ کہ اللہ کے وعدے کا، کہ میں 1 نماز بعد جماعت پڑھوں گا تو 27 درجے کی نماز، 27 نمازیں ہو جائیں گی. 1 نماز 27 ہو جائے گی، 1 نماز 27 ہو جائے گی. یہ وعدہ ہے. جب فضیلت سنے گا تو اللہ کے وعدوں کا یقین آئے گا، اس لیے عمل میں ترقی ہوگی. تو ایک علم حاصل کرنا ہے فضائل کا، دوسرا علم حاصل کرنا ہے مسائل کا. مسائل سے مراد یہ ہے کہ عمل کرنے کے کیا کیا طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. جب ہمارا عمل ان طریقوں کے مطابق ہوگا تو فضیلت ملے گی، اور ہمارا عمل ان طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر فضیلت نہیں ملے گی. اس لیے مسائل کا علم، فضائل کا علم، یہ امت میں آنا ضروری ہے. ہماری یعنی اہل علم کی زندگی میں تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم کو تو اللہ نے علم دیا ہے، تو وہ اس علم سے فضائل کو بھی جانے، مسائل کو بھی جانے.
فضائل کو بھی جانے اور مسائل کو بھی جانے، طریقے کو بھی جانے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے علم میں فضیلت کی خبر، مثال کے طور پر سجدہ کرنا، سجدہ نماز کا ایک رکن ہے، سجدے کی فضیلت ہے کہ سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کو سجدہ ہے کہ اس کے سامنے پیشانی ٹیک کر کے وہ پڑا ہوا ہے، تو یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جتنے سجدے ہوں گے جتنے درجے ہوں گے، جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجے بلند ہوں گے۔ تو سجدے کی یہ فضیلت ہوئی۔ سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مثال کے طور پر کروا، حضرت کو معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سجدے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ سجدے کی فضیلت بتائی کہ مجھ کو میرے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ سجدہ کرو تو 7 اعضاء پر سجدہ کرو۔ 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا وہ سجدہ صحیح ہوگا۔ یہ سجدے کا مسئلہ بتایا، وہ فضیلت بتائی۔ اس لیے علم میں دونوں کو جمع کرنا ہے کہ جو عمل کرے اس کی فضیلت، اس کی قیمت بھی معلوم ہے اور اس کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کا نام علم و ذکر ہے، اور علم و ذکر سے یہی مراد ہے کہ وہ علم بھی صحیح ہو، اس کا طریقہ بھی معلوم ہو، اس کی فضیلت بھی معلوم۔ سجدے کہ ہر سجدہ ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے اللہ کی طرف، اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے۔ کہ 7 اعضاء کون سے؟ کہ دونوں قدم، سجدے کے وقت میں دونوں قدم انگلیاں زمین پر ٹک ہے، پھر دونوں گھٹنے ٹک ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4۔ دونوں ہاتھ ٹک ہے، کتنے ہو گئے؟ 6، اور چہرہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ ایک مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ طریقہ ہوا، وہ فضیلت ہوئی۔ ہر عمل میں یہی بات ہے کہ جو عمل کرو اس کی فضیلت جانو کہ مجھے اس عمل پر اللہ کیا دے گا۔ جب یقین ہوگا تو وہ عمل کرے گا۔ ہاتھ فضائل کا علم اٹھ گیا ہے دل دماغ میں سے، اس لیے عمل کی طرف توجہ نہیں ہے، طریقہ تو حوالی نہیں پیدا ہوتا۔ جب علم ہی اٹھ گیا فضیلت کا، اس دعوت کے ذریعے سے یہ ہے کہ امت میں فضائل کا علم آئے، تاکہ وہ اپنے ہر عمل کی قیمت سمجھے۔ جیسے دکاندار آدمی اپنی دکان کی ہر آئٹم جو اس کی دکان میں ہے وہ اس کی قیمت بھی جانتا ہے، اس پر کیا نفع لینا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کوئی دکاندار نہیں ہوگا جو اپنے آئٹم کی قیمت بھی نہ جانے اور نفع کی بھی خبر نہ ہو۔ ایسا ہے کوئی دکاندار تمہارے یہاں؟ کہیں نہیں۔ وہ تاجر ہی نہیں، وہ تو خاسر ہے، کھوٹ کھانے والا ہے۔ تاجر نفع اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہر بندہ تاجر ہے۔ ہاں، ہم لوگ تاجر ہیں۔ کس چیز کے؟ اپنی صلاحیتوں کے، کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگائیں گے۔ کل الناس یبدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها، حدیث میں کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا میں لگائے گا جیسا تاجر اپنا مال لگاتا ہے کاروبار پر۔ ایسا ہر آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا میں لگائے گا، پھر صلاحیت کے لگا کر یا نفع کمائے گا یا کھوٹ کھائے گا۔ جیسے تجارت، یا نفع کمائے یا کھوٹ کھائے، تیسری بات نہیں ہوتی۔ ایسے جانے وہ تو مال کا تاجر ہے، ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے کہ اپنی صلاحیت لگائے گا۔ تو اس لیے ہم کو دعوت بھی ہے اس علم میں کہ
کہ صلاحیت کہاں لگے گی؟ علمی صلاحیت، عملی صلاحیت، فکری صلاحیت، اخلاقی صلاحیت، یہ صلاحیتیں کہاں لگے گی؟ کہ یہ صلاحیتیں حق پر لگے گی. کہاں لگے گی؟ حق پر لگے گی. کہ حق پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے دو چیزوں کے ساتھ، الہدا و دین الحق. صحیح عقائد، صحیح اعمال. یہ مراد ہے ہدا اور دین حق سے، کہ اپنے نبی کو صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی بھی دعوت دیں، صحیح عمل کی بھی دعوت دیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. تو یہ چیز ہمارے پاس ہے. ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی دعوت دی ہے، اور دعوت دے کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے. یہی اس علم کی یہی غایت ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق عبادت کا پیدا ہو جائے، ہمارا بھی اور اللہ کے بندوں کا بھی. اس علم کی یہی غایت ہے کہ اس علم کو دعوت سے جوڑو، اور دعوت کو اخلاق سے جوڑو، قربانیوں سے جوڑو، اخلاص سے جوڑو. اور ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے. جب محنت ہوگی تو اخلاق بھی آئیں گے، اخلاص بھی آئے گا، اس کی قدر و قیمت بھی معلوم ہوگی کہ محنت سے ہر چیز کی حقیقت کھلتی ہے. ہر چیز کی حقیقت، چاہے وہ گندی ہو. ہمارے دہلی میں وہ غریبوں کی لڑکیاں، یہ مثال کر گیا، وہ گوبر جمع کرتی پیسوں کا، اور اس کے اوپلے بناتی ہے، پھر اس کو سکھاتی ہے اور بیچتی ہے. 1 روپے کے 100، 1 روپے کے 100 اوپلے لوگ جلاتے ہیں جھولوں میں. تمہارا حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ لڑکیاں، ان کو گوبر کی قیمت معلوم ہو گئی. آپ لوگ گوبر سے نفرت کرتے ہو، وہ گوبر کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے جمع کرنے کے لیے. کیوں؟ کہ اس کی محنت نے اس پر گوبر کی قیمت کھول دی. جی ہاں، آدمی کی محنت ہے. کمار مٹی کا کام کرتا ہے، مٹی کے برتن ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے، لیکن اس کے مٹی کے برتن وہ تمہارے بازاروں میں بھرا پڑا ہے. مٹی پر محنت ہوئی، برتن تیار ہو گئے، اوپلے تیار ہو گئے، پیسے آئیں گے. ایسی معمولی چیزوں کی محنت سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو آدمی اگر اپنی ذات پر محنت کرے اور اپنے اندر اعمال تیار کرے، کیا تیار کرے؟ اپنے اندر اعمال تیار کرے، تو اس اعمال کے اللہ کے ہاں سے کتنی قیمت آئے گی. نعم اجر العاملین، نعم اجر العاملین. عمل کرنے والوں کا اجر تو بہت ہی اچھا ہوگا. اس لیے میرے دوستو، ہمارے علم کا یہ تقاضا، ایک تو اپنی ذات سے اپنے علم کا پابند کرو. اس کو استقامت کہتے ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ علم کا تقاضا ہے کہ عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اگر اپنے علم کا تابع نہیں ہوگا تو اپنے خواہش کا تابع ہوگا. دونوں میں سے ایک ہوگا، یا خواہشوں کی تابع داری یا حکموں کی تابع داری. بنی اسرائیل کے علماء خواہشوں کی تابع داری میں فاسق ہو گئے. ہمارے حضرات صحابہ سے لے کر آخر تک کہ وہ تقوی والے ہو گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا. تو تابع کر کے اللہ کا حق بھی دیکھا، اپنی ذات کا حق بھی دیکھا، امت کا حق بھی دیکھا کہ امت کا کیا حق ہے. ہاں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقوی والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، سچے ہو گئے. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. مہاجرین کو سچا کہا، اور انصار سے کہا مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین. اور قیامت تک یہ ہوا کہ سچوں کے ساتھ رہو. پوری امت کو حکم ہے کہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے رہو، سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچے یہ دو گروہ ہیں، مہاجرین اور انصار. حضور مہاجرین میں سے اور انصار ان کے مددگار ہیں. کہ یہی ہمارا طریقہ ہے، سچوں کے ساتھ رہنا، ہاں، اور ان کے راستے پر چلنا اور ان کی محنت کرنا. کہ اس کی وجہ سے کہ جو مدد اللہ تعالیٰ نے ماضی میں دی تھی وہ مدد آج بھی آئی.
کہ لوگ بھائی ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ لوگ بھائی ہو جائیں گے. یہ پہلا اثر آیا کہ مدینے کے لوگ بھائی ہو گئے دشمنی کے بعد یہ ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق ارشاد دیا جس سے انہوں نے نصرت کی. تو نصرت کی وجہ سے اب جگہ جگہ دین کے راستے کھل گئے. تو یہی طریقہ آج بھی ہے. ہاں ہجرت تو نہیں ہے لیکن نصرت کا حکم ہے. ہجرت مکہ فتح ہونے کے بعد ختم ہو گئی. لا ہجرت بعد الفتح. لیکن اللہ کے دین کی محنت، اس کی نیت، اس کی نصرت یہ اب تک باقی ہے. اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات پر وہ علم لگے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ علم امت کی ہمدردی میں لگے. کیونکہ ہر نبی امت کا ہمدردی ہوتا ہے. ہر نبی وہ اپنے امت کا ہمدرد. امت تو مخالفت کرتی تھی لیکن ان کو ہمدردی ہوتی تھی. جب ماں باپ کی ذات کہ ماں باپ بچے ان کے اولاد ان کو ستاتی ہے لیکن ان کو ہمدردی ہوتی ہے. ایسے نبی کو کہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. اس علم کا یہی تقاضا ہے. اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ امت کے لیے جو چیز خیر ہے، امت کے لیے جو چیز کامیابی کی ہے، اس پر امت کو لایا جائے، اس کی رہبری کی جائے، اس کے فضائل بتائے جائیں، اس میں ان کے ساتھ اخلاق سے معاملہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی چیز چھوڑ کر اصلی چیز پر آ جائیں. تو ہمارا علم جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور جڑنے کے بعد ان کی رہبری کرنے کے لیے ہے. اللہ سے تو جڑ گئے، اللہ پر ایمان لائے، اب اللہ کا جو تقاضے ہیں، اللہ کا جو دین ہے وہ ان کی زندگیوں میں آ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا اور علم کو دعوت سے جوڑا، علم کو عبادت سے جوڑا، علم کو حسن سلوک سے جوڑا. علم کا جوڑ بہت ہے، علم کا جوڑ بہت ہے. علم کو ہجرت نصرت سے جوڑا. جی ہاں، اس لیے اپنے علم کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ حضرات سے اس محنت میں تعاون مانگا جاتا ہے. آپ کی کوئی تربیت، آپ کی اصلاح یہ مقصود نہیں ہوتی ہماری اس دعوت کے ذریعے سے کہ آپ کی اصلاح ہو جاوے. آپ حضرات سے اس کام میں تعاون مانگا جاتا ہے. ہاں یہ ہر جگہ ہم کہتے ہیں. علماء دو قسم کے ہیں. ایک علماء کرام وہ ہیں جو امت کا مرجع بنے ہوئے ہوتے ہیں. امت کا مرجع کہ امت ان کی طرف رجوع کرتی ہے. تو یہ کام شروع ہوا تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرات تھے بڑے بڑے. تو ان کی طرف رجوع کیا گیا کہ یہ کام کیسا ہے، اس کام کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے. ان حضرات نے ان کی تصویب کی کہ کام بہت صحیح ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کام صحیح ہے. تو ان کی طرف سے اس کی تصویب ہو گئی، یعنی ان کو انہوں نے درست قرار دیا. ایک کام ہو گیا، ایک کام ہو گیا، کام درست ہے. اب کام کی طرف لوگوں کو لانا ہے، کام کی طرف لوگوں کو لانا ہے. تو مفتی کفایت اللہ علیہ سربراہ یہ کہا کہ کام تو بہت صحیح ہے لیکن کرے گا کون. اشکال کیا کیوں کہ اپنا گھر چھوڑنا، اپنے پیسے خرچ کرنا، اپنے کاروبار بند کرنا، یہ کون کرے گا. وہ تو انگریزوں کے زمانے میں تو لوگوں پر بہت تنگی تھی ہندوستان میں. ہاں بہت تنگی تھی انگریزوں کے زمانے میں، مالی بڑی بے برکتی تھی، ان کی نحوست تھی. تو وہ تو بہت سخت زمانہ تھا. جی ہاں انگریزوں کا، کہ لوگ بہت تنگی میں تھے. تو انہوں نے کہا کرے گا کون. بات تو بہت ٹھیک ہے. ہاں تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی محنت کی، وہ جماعت بنائی لوگوں کا، اور ایک جماعت کو مولانا کی خدمت میں بھیجا. کیوں؟ جب سلام کرنا، دعا کی درخواست کرنا، تو ہم تو جماعت میں نکلے. جب تو انہوں نے سلام کیا، مشافہ کیا کہ جب جماعت ہے اور اللہ کے راستے میں نکلے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کوئی کیا کہے، یعنی جو میں نے اشکال کیا تھا کہ وہ کرے گا کون، وہ تو ختم ہو گیا، کرنے والے پیدا ہو گئے، شروعات ہو گئی. تو میں کیا کہ ہاں آپ کوئی کیا کہے، یہ جملہ
تو وہ جملہ انہوں نے وہاں سے سنایا حضرت جی کو کہ کیا فرمایا کہ اب کوئی کیا کہے، یعنی اب کوئی اشکال نہیں ہے، یہ تو کام شروع ہو گیا. تو بہت خوش ہوئے کہ حضرت نے فرمایا اب کوئی کیا کہے، اب کوئی کیا کہے، اب کوئی اشکال نہیں ہے، ہوگا. چنانچہ وہ ہو گیا اور دنیا کے ملکوں میں اللہ نے اس کام کو پہنچایا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کس رخ سے چلایا ہے، کیسے دے کے چلایا. جیسے دونوں بہت سی تحریکیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ورکر پیدا کرنے کے لیے مال دیتے ہیں، عہدے دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، ہاں کہ ان میں سے کوئی چیز یہاں نہیں ملے گی، نہ پیسے دیں گے، نہ عہدے دیں گے، نہ عورتیں دیں گے، اپنی جان، اپنا مال اور اپنی آخرت، یہ اور اپنا بھائی سمجھ کر لوگوں میں محنت کرو کہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے. جیسے ہمارے شادی بن کے پایا ہمارا بھائی ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میرا بھی کلمہ پڑھا، کہتے ہیں نا جش میں. تو بھائی بنا کر کام کرنا یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو بھائی بنایا تھے، دو آدمیوں کو بھائی بنایا تھا کہ تم اس کے بھائی، تم کے بھائی، اور تم مل کر کام کرو، مل کے رہو. تو یہ ہمارا طریقہ کہ معاشرت کے راستے سے اس کام کو چلائے. کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس، جی ہاں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو دیے. یہ بھائی بنا کر، یہ میرا بھائی ہے، اپنے بھائی کو دین پر لاؤ، سمجھا بجھا کر اس کے گھر جاؤ، جہاں اس کو سمجھا بجھا کر لاؤ. تو بھائی بنا کر کام کرنا یہ سنت، یہ اس کام کا طریقہ ہے کہ جان ہماری، مال ہمارا اور ہمارے بھائی یہ دین پر آ جاویں، دوزخ سے بچ جاویں، ان کی صلاحیت حق پر لگے، یہ مقصود ہے. اس لیے آپ حضرات سے اس میں تعاون مانگا جاتا ہے کہ جس طرح آپ حضرات جو ہیں وہ اہل خدمت ہیں. آپ کے ذہن میں بہت ہی مدرسے کی، مسجد کی، مکتبوں کی دوسری خدمتیں ہیں، اس میں آپ مشغول ہیں. یہ علماء کا طبقہ اہل خدمت کہلاتا ہے. وہ طبقہ بڑا، وہ مرجع کہلاتا ہے، اس کی طرف رجوع کیا، یہ اہل خدمت ہے. ہر ملک میں ہے اہل خدمتیں کرتے ہیں، مسجدوں کی، مکتبوں کی، مدرسوں کی اور دوسری امت کی خدمتیں، یہ انہوں نے اپنے ذمے لی. اور الحمدللہ اس میں یہ کامیاب ہے. ہاں اس میں یہ کامیاب ہے. ان خدمتوں میں مدرسے ترقی کر رہے ہیں، مسجدیں ترقی کر رہی ہیں، دوسری علمی تحریکیں ترقی کر رہی ہے. تو یہ اپنی خدمت میں کامیاب ہے. تو اب ان سے یہ عرض کیا جاتا ہے جس طرح یہ خدمت کرتے ہیں، بالاضافہ ایک اور وہ ہے کہ اس کام میں بھی آپ حضرات ایک سال لگائیں. یہ علماء سے یہ تعامل کا تقاضا ہے اس کام میں، کیونکہ دنیا میں پہنچ گیا کام دنیا میں پہنچ گیا، اب تعامل کی ضرورت ہے. تو اہل علم سے تعامل مانگا جاتا ہے، بڑے علماء سے تائید مانگی جاتی ہے، عام خدمت کرنے والے اہل علم سے تعامل مانگا جاتا ہے کہ آپ حضرات اس کام کو دیکھ رہے ہو. ایک آدمی اس کی زندگی اچھی نہیں تھی، وہ 4 مہینے جا کر آیا تو وہ پابند ہو گیا، اس کی شکل صورت بدل گئی، اس کا رواج بدل گیا، وہ اشراق تھا، تہجد پڑھنے والا بھی ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، ہوتا ہی نہیں. تو اس کام کی خیر کھل گئی. اب تو اس کا تعاون کرنا، آپ حضرات سے تعاون مانگا جاتا ہے. اس وہ تعاون میں یہ ہے کہ اس طرح آپ دوسری خدمتوں میں وقت دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ایک سال اس کام میں لگائیں. اندرون ملک اس کام میں ایک سال لگائیں، اور 1 سال لگا کر اس کام کو اندر سے باہر سے دیکھیں اپنی صلاحیت کے مطابق. یہ کام ہر آدمی پر اپنی صلاحیت کے مطابق کھلتا ہے. اسے بینائی ہر آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کو چاند نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، بینائی الگ الگ ہوتی ہے. جی ہاں، ایک ہی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. جب یہ اپنی صلاحیتیں لگائیں گے تو ان کی صلاحیتیں کام کرے گی.
اپنے لیے امت کے لیے نفع دینے والی بنے گی. ابھی بھی نفع دے رہی ہے لیکن وہ دائرہ محدود ہے. مدارس ہے، مساجد ہے، مکاتب ہے، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن وہ پوری امت پڑی ہوئی ہے. تو اس امت کے لیے بھی آپ کا وجود مفید ہو جاوے، اس کے لیے یہ طریقہ ہے. 1 سال اپنے ملک میں لگا کر دعوت سے ایک طرح کا تعلق اور آشنائی پیدا کریں اس دعوت سے، اور پھر تقاضے کے مطابق دنیا کے ملکوں میں بھی جائیں. ہاں جانا ہے دنیا کے ملکوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، آپ ان کے وارث ہیں، تو آپ کو پورے عالم کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ عالم کہ وہ تو نبی کا وارث ہے، وہ قرآن کا وارث ہے، تو وہ اس کی فکر کرے. جب وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کام لے گا. پکی بات ہے. صحابہ کو بھی حضور نے دنیا میں جانے کے لیے تیار کیا. ہاں کہ میں مہاجر سے کہا میں تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے بہانے نہ بناؤ. سمجھے مولی مقصد؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے بہانے نہ بناؤ. پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا بہانے بنائے؟ کہ جب ان پر عیسیٰ علیہ السلام نے بول ڈالا کہ تم کو میں فلاں جگہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی کی دعوت میں تو ہوتا ہی ہے بھیجنا، تو ان پر بوجھ پڑا. وہ اتنا دور کہاں جائیں گے؟ تو کہ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ہم وہاں کی زبان تو جانتے نہیں ہیں. یہ ادھر نکالا. اس کا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. لیکن جب صبح ہوئی تو ہر آدمی اس علاقے کی بولی بولنے لگا جس کو وہاں جانا طے کیا تھا. فرمایا اب کیا کرو گے؟ تمہارا ادھر کاٹا گیا ہے، اب جاؤ. ہاں اپنے ساتھیوں سے مہاجر فرمایا ایسے ادھر نہیں کرنا، اللہ کام کرائے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ تم سے کام لے گا. زبان جاننا کیا ضروری ہے؟ جی ہاں زبان جاننا کیا ضروری ہے؟ اللہ اسباب پیدا کریں گے کہ زبان والے بھی پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ کام اللہ کا ہے. کام اللہ کا ہے، جس کا کام ہے وہ مدد کرے گا. تو یہ کہہ کر کے مہاجرین کو تیار کیا کہ میں تم کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں. چونکہ دور دور علاقوں میں مہاجرین کو بھیجا. بعض حضرات تو حضور کی موجودگی میں واپس آئے، اور بعض حضرات تو اتنے دور بھیجے گئے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد واپس آئے. اتنا دور ان کو بھیجا گیا، دور دور. تو یہ تو کام ہے میرے دوستوں ہاں نبیوں کا، نبیوں کے وارثوں کا، کہ وہ دور سے دور جانے کے لیے تیار رہیں. دور سے دور جانے کے لیے تیار رہیں. ہاں جیسے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کہا، حضور کی وفات ہو گئی تھی، کہا گیا اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، ہم آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے، تو اپنے کمان پر چڑھا کر جہاں پھینکے تیر وہاں جائے گا. ہے نہیں بات؟ کمان پر چڑھا کر جہاں پھینکے گا وہ تیر وہاں جائے گا. ہم آپ کے ہاتھ میں اے اللہ کے نبی کا خلیفہ کہ تیروں کی طرح آپ جہاں بھیجو گے وہاں جائیں گے. یہی طریقہ ہے کہ اپنے علم و عمل کو لے کر کے، اپنے تقویٰ طہارت کو لے کر کے دنیا میں جائیں گے. ہمیں کہاں دنیا کمانی ہے؟ دنیا کمانی تو ہے نہیں، اس لیے ہم پر کوئی کیا اعتراض ہے؟ ہم کو تو دنیا کو ایک چیز دینی ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بات لمبی کی ہے، میں نے بات لمبی کی ہے کیونکہ یہ صلاحیت والے ہیں تو وہ سمجھیں گے. تو صحابہ لوگوں سے کہتے تھے جب جاتے تھے تو تم کو معلوم ہے اللہ ابتعثنا الیکم، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. یہ کہا کیوں؟ کہ اللہ نے ہم کو خروج کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. کہ اللہ ابتعثنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہ ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو غیر خدا کی عبادت میں سے نکال کر ایک خدا کی عبادت پر لائیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. وَلِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. اور لوگوں کو اپنے اپنے مذہبوں کے جرم میں سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لائیں. اسلام میں انصاف ہے، اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے.
باقی طریقوں میں ظلم ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ظلموں میں سے نکال کر اسلام کے عدل میں لائیں۔ وَلِذِيقِ الدُّنْيَا مِنْ سَعَتِهَا، اور دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لائیں گے۔ چنانچہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اس میں وسعت ہے، اور جو حضور کے طریقے کے خلاف جو چیزیں اس میں تنگی ہے۔ شادی سنت کے مطابق کرو، بہت وسعت، بہت وسعت، کچھ نہیں کرنا ہے، شادی ہو گئی، اور شادی رواج کے مطابق کرو کہ بہت تنگی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا۔ تو وہ سمجھاتے تھے کہ ہم تم کو دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لائیں گے کہ تمہارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ کیوں کہ نبی کے طریقوں میں وسعت ہے۔ ایک شادی سنت سے کرو، ایک شادی رواج سے کرو، تو رواج سے کرے گا تو اس کی گردن بیٹھ جائے گی، ہاں اسے شادی نہیں ہوتی، تو سننے سے کرے تو دھڑا دھڑ شادی ہو جائے۔ تو ہم تم کو دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر اسلام کی وسعت میں لائیں گے۔ یہ صحابہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے، ہاں اسی کی ضرورت ہے۔ لوگ تنگیوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، ہاں جب وہ یہ راستہ دیکھیں گے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، اس راستے میں چلنا پھرنا یہ بڑی چیز ہے۔ اس سے علم حرکت میں آتا ہے، عمل حرکت میں آتی ہے، عبادت حرکت میں آتی ہے، اخلاق حرکت میں آتے ہیں۔ لوگ خدمتیں دیکھتے ہیں کہ جماعت والے ایسی خدمت کرتے ہیں، ہاں جی ہاں خدمت کرنا۔ ایک وکیل صاحب تھے، وہ جماعت کے بہت مخالف تھے۔ ایک بار وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کی گاڑی پنچر ہو گئی، وہ جہاں چل نہیں رہی۔ ایک جماعت صبح نکلی اپنی مسجد میں سے، دیکھا کہ وکیل صاحب ہے، مسلمان ہے، کیا ہو گیا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اپنے سفید پیچھے دھکا کرو، جماعت ساتھیوں نے پیچھے دھکا کہ آپ اسٹارٹ کرو، تو وہ اسٹارٹ ہو گئی۔ تو اس بات سے ان کا ذہنی حساب ہو گیا، یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، کوئی پہچان نہیں، مان کہ ایک مسلمان ہے، وکیل صاحب ہے، جانا ہے، اور گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، تو ہم جا ہی رہے ہیں تو اپنے بھائی کی خدمت کرنا ہے۔ تو ان کی خدمت سے اس کو دعوت مل گئی۔ ایسا ہے یہ کام، کسی کو خدمت سے دعوت ملے گی، کسی کو دعا سے دعوت ملے گی، کسی کو محنت سے دعوت ملے گی، یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کو حرکت دی ہے، کیا دی ہے؟ حرکت دی ہے، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ تو آپ حضرات سے ایک سال نہ کریں، آپ بتاؤ، ایک سال دینے کے لیے ہمتیں کرو۔ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، نئی بات نہیں، آپ جانتے ہی ہیں اس کو۔ ایک سال کے لیے فرماؤ۔ ماشاءاللہ جمع ہونے کے لیے بہت مجمع آ گیا، نکلنے کے لیے بہت مجمع چاہیے۔ اب فرمانا ہے ایک سال کے لیے